ایمان لانے کے بعد میں اے میرے بندو ان سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا۔ اللہ جو حکیم ہے، اللہ جو خبیر ہے، اللہ جو علیم ہے، اس حکمت والے نے ساری لسٹ ہمیں قرآن کی شکل میں دے دی، ساری باتیں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی ہے۔ وہ لسٹ ہمارے اندر موجود ہے کہ اے مومنوں ان تمام سب برائیوں سے بچو گے تمہارا ایمان فائدہ مند ہوگا۔ ارے ان برائیوں میں تم پڑو گے، جتنا تیزی کے ساتھ برائیوں میں جاؤ گے اتنی تیزی کے ساتھ تمہارا ایمان تمہارے سینے کے ساتھ نکلتا جائے گا، تمہارے دل سے مٹتا جائے گا، تمہارے دل سے مٹتا جائے گا۔ لیکن جتنا ہی تم پرہیز کرو گے تمہارا دل اتنا ہی آئینہ بنتا جائے گا، تمہارا دل اتنا ہی روشن بنتا جائے گا، تمہارا سینہ اتنا ہی جو ہے تمہارا سینہ اتنا ہی منور و مجلہ ہوگا، اتنے ہی صاف و ستھرا ہوتا جائے گا۔ تو تقوی اور پرہیزگاری، آج ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اتقوا اللہ کے اوپر عمل نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہیں۔ ہم مومن ہیں، زنا کرتے ہیں، مومن ہیں، شراب پیتے ہیں، مومن ہیں، ہمارے کھانوں کے اندر حرام کی ملاوٹیں ہیں، چغلی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے حرام سے نہیں بچتے۔ حلال کھانے کی ہمیں توفیق کم ہوتی ہے جتنا حرام کھانے کی توفیق ہوتی ہے۔ معصیت، فحاشیاں، برائیاں، یعنی جتنی برائیاں غیر قومیں کرتی ہیں آج مسلمان ان تمام برائیوں کے اندر موجود ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کے اندر کوئی فائدہ، بہت سارے مومن ہیں، بڑی بڑی کنٹریوں کے بادشاہ حکمران مومن ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے لوگ مومن ہیں، کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آج شر پسند زیادہ ہیں، خیر کے ماننے والے کم ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اسی مسجد کے اندر اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لو، خود لسٹ لے کر کے مائنس پلس کرتے جاؤ کہ کتنے مومن ہو اور کتنے اسلام سے دور ہو۔ اس لیے توبہ کرو۔ اس کا ایک ایمان کامل حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ اور جتنی بھی معصیتیں ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے توبہ کرو۔ کیا کرو ان سے؟ تم نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، بدکاری کی ہو، چغلی کھائی ہو، غیبتیں کی ہو، ناجائز طور پر قتل کیا ہو، کسی کا مال ہڑپ کیا ہو، جو کچھ بھی معصیت اور جو کچھ شرک کیا ہو، بدعات کیا ہو، نافرمانیاں کی ہو، جو بھی کر رہے ہو، ان تمام سب چیزوں سے توبہ کرو۔ اور جب تم کہو گے توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ سنو، توبہ کرنے سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں کو، جو تمہاری برائیاں تم نے کی ہوئی ہیں، چاہے 1 سال میں کی ہیں، 10 سال میں کی ہیں، 20 سال میں کی ہیں، ان تمام 20-30 برس کی برائیوں کو توبہ کر لینے کے بعد اللہ ان تمام برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، جب تک توبے کا دروازہ بند نہیں ہوتا تب تک اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو، مغفرت مانگتے رہو، اللہ سے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، سب سے غلطی کرنے والے، ہر آدم کی اولاد غلطی کرنے والی ہے، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، اے میری ماں بہنوں، اے مسلمانوں، اے دوستوں، اے بھائیوں، اے بزرگوں، سب توبہ کرو۔ ہم سب وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ التائب کمن لا ذنب لہ، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی توبہ نہ کیا، جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا۔ اس لیے توبہ کرو، اپنے ایمان کو بچا کے رکھو۔ سنو، ایمان ایک عظیم الشان دولت ہے۔ ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کرنا کمال ہے۔ ایمان کی حفاظت، کیوں؟ اس لیے کہ اس ایمان پر چور کا، ڈاکو کا سب سے پہلا حملہ جو شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، شیطان کو ناراض کرو، شیطان کو رلاؤ، شیطان کو ذلیل کرو، راضی اللہ کو کرو، خوش اللہ کو کرو۔ تم اللہ کو خوش کرو گے، راضی کرو گے، شیطان ذلیل و رسوا ہوگا، شیطان بلبلائے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ جتنا وہ چیخے چلائے گا تمہارے درجات اور تمہاری ترقیاں اتنی ہوتی جائیں گی۔ آج ہم شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں شیطان کے دوست ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہ لیتے ہوئے میں یہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے زندگی کے اس مقصد کو پہچانو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب ذوالجلال کی عبادت و بندگی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ عبادت و بندگی اسی ڈھنگ،
اور اسی طریقے سے اللہ کو مطلوب ہے جس طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اپنی مرضی اپنی منمانی سے رب اپنی عبادت تم سے نہیں چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی اپنی منمانی سے اللہ کی عبادت کرو، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ان کے فرمان کے مطابق تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہارے صدقات، تمہارے زکوٰۃ، تمہارا قدم قدم، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارا سب کچھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی دیکھو کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اسی انداز کی زندگی اختیار کرو۔ اللہ کے نبی بزدل نہیں تھے، اللہ کے نبی، ہم لوگ جب دین اور اسلام کی بات کرتے ہیں، تقوی طہارت کی بات کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے دماغ میں یہ ایک تصور آتا ہے، اور وہ تصور میں سمجھتا ہوں کچھ اپنے ہی کچھ ذلیل پیشہ لوگوں نے آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھا دیا ہے۔ جب ہم تقوی اور طہارت کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دماغوں میں یہ بھی بتاتا چلوں میں، آپ کے دماغوں میں ایک شکل آتی ہے، ہمارے ملکوں والی شکل کہ متقی بنو، پرہیزگار بنو، نیک بنو، تو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ متقی پرہیزگار کیسے ہوتے ہیں؟ لمبی لمبی پگڑ باندھنے والے، ہاتھوں میں مسلے لیے ہوئے، تسبیح کے دانے، آنکھیں بند ہیں چاہے کسی گٹر میں جا کے گر جائیں، ہے نا، اور اللہ 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 کی تسبیح کرنے والے، اور جگے چبے پہننے والے، بالکل دنیا سے بیگانے، اور بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ۔ آپ کے دماغوں میں یہ تصور آیا ہے۔ پتہ ہے یہ تصور کس نے ڈالا ہے؟ یہ تصور شیاطین نے ڈالے ہیں تمہارے دماغوں میں۔ یہ ہیولے، یہ شکل اور صورتیں تمہارے دماغوں میں کس نے پیدا کیے ہیں؟ شیطان مردود نے پیدا کیے ہیں، تاکہ تم وہ شکل اختیار کرنے سے بچو۔ کیوں؟ وہ شکل اختیار کرو گے تو تلوار سے بیگانہ ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے گھومیں گے، تلوار نہیں گھوم سکتے، اور تم کرامتیں بیان کرو گے کیا کہ بابا نے تسبیح گھمائی چڑیا۔ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا ہے کہ ایک انگریز بندوق لے کے آیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا بندوق ہے۔ کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ پولیس والا تھا۔ کہا اس سے جس چیز کو ہم مار دیتے ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کہا دکھاؤ۔ ایک چڑیا بیٹھی تھی، اس نے فائر کیا پستول سے، چڑیا نیچے آ گئی۔ کہا یہ اس سے ہم کام لیتے ہیں۔ بابا تسبیح سبحان اللہ رٹ رہے تھے کہ کیا کر رہے تھے اللہ بہتر جانے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ پولیس والے نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ تسبیح ہے۔ کہا اس سے کیا کام ہوتا ہے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تسبیح یوں ہلائی، وہ مری ہوئی چڑیا زندہ ہو کے جا کے پھر پیڑ پہ بیٹھ گئی۔ کہا اس سے تم مارنے کا کام لیتے ہو، تسبیح ہلانے سے ہم زندہ ہونے کرنے کا کام لیتے ہیں۔ مسیحیائی یہ اسلام میں نہیں ہے اس طرح سے۔ یہ وہ ڈھکوسلے والے جو ہیں نا وہ سب بیان کرتے ہیں، جو خانقاہوں میں بیعت، مریدی، پیری، یہ وہ جو تمہیں الو بنا رہے ہیں بیٹھ کے، خانقاہ سجا کے دربار، لنگر اٹھے ہوئے ہیں، لنگر کھلے ہوئے ہیں، یہ فلانے دادا کا دربار ہے، یہ فلانے حجویری کا ہے، اجمیری کا ہے، پاک پٹنی کا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ تو وہ سادھوؤں کا اور ہمارے ملکوں کے اندر جو ڈھکوسلے کرنے، شعبدے باز، جادوگر، ساحر، یہ ان کے سب اسلام سے۔ ہمارے نبی کو دیکھو، اللہ اکبر، ہمارے نبی اگر ایک وقت میں امامت کے مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں تو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر اس وقت مدینے کے اندر ایک آواز اٹھی، رات کی تاریکیوں میں کسی چلانے والے نے چلا کے آواز دی کہ مدینے کے اندر دشمنوں نے حملہ کیا ہے۔ طلحہ کہتے ہیں، زبیر کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھوڑوں کی زینے کس رہے تھے، جب ہم نے یہ آواز سنی کہ مدینے پر حملہ ہو چکا ہے، ہم نے اپنے گھوڑوں کی زینے کسی اور تلواریں لیں، اپنے اسلحے لیے اور اسلحے لے کر مدینے کی حفاظت کے لیے ہم رات کی تاریکیوں میں مدینے کے باہر نکل رہے ہیں۔ ہم مدینے کے باہر نکلے ہیں، ادھر سے پیغمبر اسلام کو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوتے پلٹ کر آتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جاؤ مدینے کے لوگوں، آرام کرو، جب تک محمد زندہ ہے دشمن تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ ہم اس شجاع اور بہادر نبی کے امتی ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور کہتے ہیں کہ
जन्नत को ले उड़े हम नजरो नियाज में, वहां भी पड़ा हुआ है रोजा नमाज में। पता चलेगा जब आंखें बंद होंगी, हाँ जब आंखें बंद होंगी तब पता चलेगा हक और बातिल का फैसला होगा। आज इस दुनिया के अंदर जर्दे पुलाव मुर्ग मुसल्लम दबा लो जितना दबाना, उल्लू का बना लो जितना सबको करना, कयामत के दिन पता चलेगा जब हंटर पड़ेंगे कमरों पर, तब वहां हिसाब किताब देना पड़ेगा। समझ आई कि नहीं आई? हाँ, इसलिए अल्लाह से डरो, तकवा अख्तियार करो, जितनी भी ममनुआ चीजें हैं उनसे परहेज करो, शुजा बनो, बहादुर बनो, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, बुज़दिली न सिखाओ, अपने बच्चों को बुज़दिली न सिखाओ, मदारिस कायम करो जिसके अंदर निशानाबाजियां सिखाई जाती हैं। आज अगर घोड़े का जमाना नहीं है, न सही कार चलाना सिखाओ, ट्रक चलाना सिखाओ, साइकिल मोटरसाइकिल चलाना सिखाओ, स्पॉट करो उसके अंदर। कल को मौका आएगा, पता नहीं कितने ट्रक लेके भागना है, टैंक चलाना है, सब कुछ करना है कि नहीं? ये तो तुम्हारी दस्तरस में है कि नहीं? बड़े आसानी के साथ हम कह देते हैं। साहबे कराम तलवार चलाते थे, अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, मुगलिया सल्तनत की तलवार अगर आज हम तुमको उठाने के लिए कह दें, या खुद भी उठा नहीं सकते, चलाना तो बड़ी दूर की बात है, खुद ही अपने पैर काट लेंगे, है कि नहीं? खुद ही हम अपने पैर काट लेंगे। हम कौन सी वर्जिशें और हम कौन सी रियाजतें कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक हम ताक धिना दिन नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कंपनियों फैक्ट्रियों में मुदीरों की झिड़कियां डांट खाते हैं, या कफीलों के आगे पीछे जो है दुम हिलाते हुए हम चलते हैं। थोड़ा सा टाइम हमको मिलता है रब की इबादत बंदगी का, वो तन्हाइयां भी जालिमों ने हमसे छीन कर टीवी और वीसीआर के हवाले कर दी। जिन तन्हाइयों में हमें अपने अमाल का मुहासबा करना था, हमें अपने ज़मीर को देखना था, आज हमने क्या खोया है, क्या पाया है, अपने ईमान को देखना था। वो रातें आज नाचने गाने वाले गवैये और ये फिल्म दिखाने वाले जलीलों ने, जिन जलील पेशा लोग, जहन्नमी लोग अगर बगैर तौबा के मर गए, ये उनके हवाले हमने कर दिया है। मेरे अजीजों, बागैरत बनो, शुजा बनो, बहादुर बनो, सुबह सवेरे उठना सीखो। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक अता फरमाए। वर्जिशें करो और शुजा बनो, बहादुर बनो। इस तरह ना बनो कि जमीन के ऊपर बोझ बन जाओ, कि जमीन धस जाए, खत्म हो जाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम उस शुजा और बहादुर नबी की उम्मत के लोगों, हम इसकी तालीम देते हैं। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमें अपना मकसद जिंदगी समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें इन मकासिद को बरूए कार लाने की तौफीक अता फरमाए। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये करने की हमें तौफीक अता फरमाए। खा हमारा बेटा हो, बाप हो, भाई हो, बीवी हो, जहां कहीं भी हो। दो बातें मैंने छोड़ दी थी, वो दो बातें मैं बता के रुखसत हो रहा हूं। एक तो वो हजरत हसन बसरी की वो तालीमात के बारे में बता रहा था। वो कहते हैं कि जब भी अल्लाह की मासियतें हुई हैं, हमने तीन चीजों में उनके अलामात को देखा है, और अपने ईमान को टटोला है, अपने अमाल को देखा है कि कहां हमसे गलती हुई है। तीन चीजों में उसकी निशानियां जाहिर होती हैं। नंबर एक, जब तुम मासियत करोगे, गुनहगार बनोगे या कोई जुर्म करोगे, तो उसकी अलामतें तीन चीजों में नजर आती हैं। नंबर एक, तुम्हारी बीवी में। कहते हैं कि जब किसी हुक्म को बीवी इनकार कर देती या इसरार के बाद भी नहीं करती, तो मैं अपने अमाल को देखता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी की हो, ये क्यों नहीं मान रही? बहुत झगड़े करते हो तुम, मेरी बीवी फरमाबरदार नहीं, मेरी बीवी हुक्म नहीं मानती, वफादार नहीं है। लोगों, अरे तुम अल्लाह के वफादार बनो, अल्लाह जानवरों को तुम्हारा वफादार बना देगा, चे जाएगी इंसानों को। हम वफादारी नहीं करते, हम खुद रब के वफादार नहीं हैं, और बीवी से वफादारी की उम्मीद करते। तो हफ्ते हसन बसरी कहते हैं, बीवी नाफरमान, उसके अंदर जब नाफरमानी करती थी, हम फौरन अपने अमाल को टटोलते थे। नंबर दो, गुलामों के अंदर देख, गुलामों की नाफरमानी। जो गुलाम होते थे, ये नौकर नहीं, एम्प्लॉय, जो ये आज हम और आप नौकरी करते हैं, ये मकसूद नहीं, ये हम गुलाम नहीं हैं, माफ करना, ये गुलामी बोलो, ये आजिर हैं, हम उजरत देते हैं तो हम काम करते हैं। वो गुलाम अलग होते थे। गुलाम उसकी नाफरमानी को हम देखते थे तो हम अपने अमाल का जायजा लेते थे, कहीं हमने हराम तो नहीं किया है। और नंबर तीन, अपनी सवारियों के बिगाड़, जब हमारी सवारियां बिगड़ती थी
تب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں کچھ غلط سلط ہوا ہے ہماری کمائی میں، ہمارے کھانے. اور آج بھی اگر ایمان تازہ ہے اور اس طرح کی نافرمانیاں آپ کے سامنے آئیں، جائزہ لو، کہیں نہ کہیں فالٹ ضرور نظر آئے گا، ہمارے اپنے اعمال کے اندر فالٹ نظر آئے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت تک نمبر 2، قیامت تک اس وقت تک تمہارے قدم نہیں اٹھیں گے اپنی جگہ سے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے لو. عمر کے بارے میں کہ تو تمہیں عمر ملی تھی، تم نے کہاں گوائی. نمبر 2، تمہارے مال کے بارے میں، کہاں سے تو نے کمایا، کہاں خرچ کیا. نمبر 3، علم کے بارے میں کہ وہ علم جو تم نے حاصل کیا اس علم پر عمل کتنا کیا. اور علم وہ علم نہیں، علم وہ جو قرآن اور سنت کا علم ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ علم تم نے کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے عرض کریں. اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے اور ہمیں ہمارے ایمان کو جائز صاف اور ستھرا بنائے، اور شیطان کی تمام علائشوں اور گندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پاک و صاف رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. رات ابھی ہم نے حضرت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کو سماعت فرمایا انسان کی تخلیق کے عنوان پر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہمارے تخلیق کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم حضرت شیخ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت پر یہاں ریاض سے تشریف لائے ہیں حضرت شیخ. اللہ رب العالمین حضرت شیخ کی حفاظت فرمائے اور امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو واپس لوٹائے. آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں. جو حضرات کھڑے ہو رہے ہیں وہ براہ کرم بیٹھے ہیں. ابھی سوال و جواب کی نشست کا آغاز ہونے والا ہے، اور جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اوپر وہ سوال و جواب کی نشست کے بعد واپس چلی جائیں. اپنے پہلے چلی جائیں تو سوال و جواب کیسے سنے گی بھائی؟ دوسرے کمرے میں چلی جائیں گی تو وہاں آواز آتی ہے. باہر سوال و جواب کی نشست کے بعد جائیں تو بہتر رہے گا. اور مکتب تعاون ادارۃ الجاریات شیخ جمیل جو یہاں کے خطیب اور امام ہیں، انہوں نے اعلان کرایا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کچھ کتابوں کا انتظام اوپر کیا ہے لائبریری میں، وہ یا باہر ہے یہاں پر، تو وہ آپ ضرور اس کو دیکھتے ہوئے جائیں. سوال و جواب کے نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں. حضرت شیخ، صبح کی نماز کے دوران اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو کیا سنت ادا کرنے کے بعد نماز پڑھیں یا بعد میں سنت ادا کریں؟ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو اس وقت حکم یہ ہے کہ وہ فجر کی جماعت میں شریک ہو. سنت کا معاملہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد وہ سنت کو ادا کر لے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ نماز جو تم نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے وہ کون سی تھی اور اب جو پڑھ رہے ہو یہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ نماز فرض تھی، یہ نماز سنت تھی، میں آیا تو میں نے سنت نہیں پڑھی تھی اس لیے اب میں سنت پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو یہ حدیث سکوتی ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی خاموش رہیں، وہ بھی حدیث ہے، اس لیے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ فرض نماز کے بعد ہم سنتوں کو ادا کریں. بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں تشہد بھی ملے فرض کی، اگر امید ہے تب بھی تم سنت کو ادا کر لو. یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب اقامت کہہ دی جائے تو پھر اس فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. اس لیے جو لوگ فرض نماز کے دوران سنتیں پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو حکم یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد وہ سنت کو پڑھ لیں، کوئی قباحت نہیں. اور چاہیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اس کی بھی روایت موجود ہے. دونوں کے اوپر عمل ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ کے بیان کرنے کا انداز اچھا ہے. اللہ آپ کے بیان کرنے کے انداز میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب بھائی بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. ربانی صاحب، آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ ہم نے سنا ہے آپ ائمہ کو نہیں مانتے. اعوذ باللہ. یعنی اب کل کو کوئی کہہ دے گا ہم کوئی عیسائی کھڑا ہو کے کہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں.
بھائی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح عیسائی مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ اور رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ائمہ رحمہم اللہ ہمارے امام ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جتنے بھی ائمہ، امام نخعی، امام اوزاعی، صرف 4 ہی نہیں ہیں، کئی ائمہ ہیں، سینکڑوں ہیں۔ ہم سب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب کے خدمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم طالب علم ہیں، اتنی جرات نہیں کر سکتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذرے قدم کے نیچے جو خاک ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے بھائی۔ یہ کسی جاہل نے یا کسی دشمن نے یہ افواہ اڑائی ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ البتہ ائمہ رحمہم اللہ کو ہم نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، یا انہیں خدا یا اللہ نہیں مانتے، ان کو امام مانتے ہیں، دین کا خادم مانتے ہیں، اور انہوں نے دین کی خدمت کی، اور ہم سب کو مانتے ہیں، صرف ایک ہی کو نہیں۔ ہم سب اماموں کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور ان کے خدمات کے لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ البتہ ہم انہیں تقسیم نہیں کرتے، ہم انہیں مذہبوں کے نام پر تقسیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ائمہ نے مذہب بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، اپنا اپنا مذہب بنانے کا حکم ان ائمہ نے نہیں دیا ہے کہ میرا مذہب بنا لینا، وہ کہے میرا مذہب بنا لینا، وہ کہے نہیں، بلکہ ان سبوں نے کہا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے اسی دین کے اوپر اٹل رہنا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہمارا مذہب وہی ہے جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام نخعی اور دیگر محدثین اور ائمہ کا مذہب ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا مذہب ہے۔ اب اگر ان کا مذہب غلط تھا، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، تو پھر آپ اپنے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس مذہب کے اوپر ہیں، ہے کہ نہیں؟ سوال کرنے والے آپ بتائیں آپ کس مذہب پر ہیں۔ ہم تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ہم سارے ائمہ کے مذہب کو مانتے ہیں، اور انہوں نے جس مذہب کی تعلیم دی ہم اس مذہب پہ ہیں الحمدللہ۔ کوئی ایک بات ہمیں بتا دو جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کے تعلیم کے خلاف، ہرگز۔ وہ قرآن و سنت کو مانتے تھے، ہم بھی قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام کا مذہب بناؤ، انہوں نے کہ نہ حنبلی بنو، شافعی، یہ نہیں بتایا، نہ اللہ رب العزت نے فرمایا، نہ رسول نے فرمایا، نہ تابعین نے، نہ صحابہ نے، نہ ائمہ نے۔ پھر ہم کیوں تقسیم کریں ان بیچاروں کو؟ الگ الگ کیوں بتائیں، کیوں بانٹیں ہم؟ اور ان کو بانٹ کر خود اپنی اپنی تھالیاں کیوں الگ کریں؟ ہم ایک تھالی میں بیٹھ کر جہاں انہوں نے کھایا ہم بھی کھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور امت کی صفوں میں اللہ اتحاد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ربانی صاحب، میری والدہ نے تعویذ بھیجا ہے، میں کیا کروں، اسے پہنوں یا نہ پہنوں؟ تعویذ اور گنڈے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صراحتاً ان باتوں کے اوپر دلیل ہے، چاہے وہ تعویذ اور گنڈا کسی جادوگر نے لکھا ہو، یا کسی مولوی نے لکھا ہو، کسی پیر نے لکھا ہو، یا کسی عالم نے لکھا ہو، کسی نے بھی لکھا ہو، وہ قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا ہو، تعویذ اگر وہ ہے، تعویذ جو ہمارے ہاں مشہور ہے، تعویذ اور گنڈے اور پلیتے، اگر یہ تعویذ ہے اور اسے باندھا یا لٹکایا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق بشیء فقد اشرک، جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی اور ظاہر ہے کہ وہ اسی لیے تاکہ اس کے اندر شفا ہے یا کچھ ہے، تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اس نے شرک کیا، چاہے وہ دھاگا ہو، چاہے وہ رسی ہو، چاہے وہ کالا دھاگا ہو یا لال دھاگا ہو، یا قبر کا ہو یا مزار کا ہو یا پیر کا ہو، کسی کا بھی وہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق بشیء فقد اکل الیہ، جو کسی چیز کو لٹکا لیتا ہے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ عز و جل کی ضمانت پھر ختم ہو جاتی ہے، وہ اسی کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ تعویذ اور گنڈے اور یہ پلیتے یہ سراسر یہ حرام ہیں، بعض حالتوں بعض چیزیں حرام ہیں اور بعض چیزیں شرک ہیں، اگر وہ شرکیہ کلمات ہیں۔ اگر وہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں تو میرے عزیز ظاہر ہے اسے باندھو گے تو جس طرح عقلی طور پر سوچو، قرآن کی کسی ایک آیت کا یا قرآن کو حمام باتھ روم میں لے جانا حرام ہے، اسی طرح کسی آیت کو بھی لے جانا حرام ہے۔ وہ باندھ کر کے کہیں بھی وہ قرآن کو حمام میں باتھ روم میں لے جاتے ہو اور پھر اسی سے اور بہت ساری خرابیاں اس میں ہیں۔ اس لیے عقلی طور پر بھی اور شرعی طور پر دونوں طریقے سے یہ ممنوع ہے، اس لیے یہ تمام سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ جی فلاں قرآن کے اندر وہ فلاں حضرت نے تعویذ بنائی ہے کہ یہ کر لو، اور وہ نقشے بنے ہوئے ہیں اور گنتیوں کے نقشے فلاں کے، یہ اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، یہ حکیم الامت ہیں، یہ فلاں، تو کیا یہ غلط ہیں؟ اب وہ دنیا ہو غلط ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف اگر ہے
تو میرے بھائی وہ آسمان پر مسلح بچھا کے اڑ رہا ہو، ہم اسے صحیح ماننے کے لیے تیار بولو نہیں. سیدھی سی بات ہے. وہ ہوں گے آپ نے انہیں جو نام دیا ہے دیا ہوگا. ہماری نظر میں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ صحیح، اس کا وہ عمل اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ عمل صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے وہ بسا اوقات شرک بھی ہے اور بسا اوقات حرام بھی ہے. اور بعض لوگوں نے اتنی جرأتیں بھی کی ہیں استغفر اللہ تعویذ اور گنڈے کے تعلق سے، نعوذ باللہ. یہاں تک بعض مولویوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اعمال قرآنی کے نام سے کتابیں لکھی اور اعمال شیطانی بھر دی. ایک مولوی نے لکھا اس کے اندر کہ اگر کسی عورت کو حیض بند ہو گیا، حیض آنا بند نہ ہوتا ہو تو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او ان قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ آیت کریمہ تین کاغذوں پر پرچیوں پر لکھے اور ایک پرچی اپنے گلے میں لٹکا لے اور ایک پرچی اپنے قمیض کے دامن میں لٹکا لے اور ایک پرچی اتنے لمبے دھاگے میں باندھے کہ ناف کے نیچے لٹکے، اس کا حیض کا خون بند ہو جائے گا. اعوذ باللہ. یہ کون سی حکمت ہے؟ یہ قرآن اسی لیے آیا تھا کہ اسے پھاڑ پھاڑ کر تعویذ اور گنڈے بناؤ. ارے یہ قرآن وہ تعلیم ہے جس نے دنیا کے اندر حکمرانی سکھلائی ہے. غلاموں حکمرانی سکھلائی ہے اس قرآن نے، غلامی نہیں سکھائی ہے. اس لیے اللہ سے توبہ کرو اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرو صحیح طور پر مومن اور مسلمان ہو. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. نماز کی زبان سے نیت کا کیا حکم ہے؟ نماز ہی نہیں، زکوٰۃ بھی فرض ہے ہمارے اوپر کہ نہیں فرض ہے؟ بھائی مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں فرض؟ تو زکوٰۃ کی نیت کیسے کرتے؟ بھائی نماز بھی فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، تو زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر اللہ کے رسول نے نماز کی نیت بتلائی ہے تو زکوٰۃ کی نیت نہیں بتلائی؟ زکوٰۃ آپ دیتے ہو کیسے دیتے ہو؟ نیت کرتا ہوں میں 1,00,000 روپے میں 2,500 زکوٰۃ نکالنے کی اور پھر فلاں آدمی کو تقسیم کرنے کی فلاں وقت، یہ سب نکالتے ہو آپ، بولتے ہو؟ میرے بھائی نیت دیکھو، ہم عجمی لوگ ہیں. عجمی سمجھتے ہو؟ عجمی یعنی عربی نہیں. عجمی کا ترجمہ اردو میں گونگا ہوتا ہے. عرب اپنے مقابلے میں سارے لوگوں کو عجمی کہتے تھے. یہ گونگے لوگ ہیں، یعنی اپنے اتنے فصیح اور بلیغ تھے اور اہل زبان تھے یہ کہ ان کے مقابلے میں ساری زبانیں فیل تھیں. یہ اپنے مقابلے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، گونگا کہتے تھے. تو ہم عجمی لوگ ہیں. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اس کے معنی، اس کے ترجمے ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں، لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جس کے معنی اور مطلب ہم نہیں سمجھتے. اسی میں نیت بھی ہے. نیت کا جو اردو میں اصلی ترجمہ ہے اس کا ترجمہ ہے ارادت القلب. ارادت القلب یعنی دل کا ارادہ کرنا، دل کا قصد کرنا، دل سے ارادہ. جو دل کا ارادہ ہوتا ہے، آپ اپنے بسترے سے اٹھے فجر کی اذان سن کر، ٹھیک ہے، اور آپ نے اذان سنی، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. یہ جو ارادہ ہے نا، اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو دل میں خیال آیا وضو بنانا ہے، یہ ارادہ، یہی نیت ہے. ارادہ یہی تو ارادہ یا یہ نیت دل کی کیفیت کا نام ہے، زبان کے حرکت کا نام. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارادہ دل کی کیفیت کا نام ہے، زبان کی حرکت کا نام نیت نہیں. تو نیت کہنا نہیں چاہیے، نیت کہنے کا حکم نہیں ہے بلکہ دل میں نیت کرنے کا حکم ہے. تو نیت کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہے. غسل کرنا ہو تو نیت کریں، وضو کرنا ہو تو نیت، نماز پڑھنا ہو تو نیت، اور نیت دل کی ارادے کا نام ہے نیت. تو قصد کرنا یہی نیت ہے. آپ نے قصد کر لیا یہی نیت. اسے زبان سے کہنا یہ نیت نہیں ہے. اگر زبان سے کہنا درست ہوتا تو یقیناً جس نبی نے ہمیں ثنا سبحانک اللہم پڑھنا بتلایا ہے نماز کے شروع میں، ہمیں ضرور بتلاتا کہ میری امت کے لوگوں، جب سنت کی نیت کرنی ہو تو اس طرح نیت کرو، ظہر کی نیت کرنی ہے تو اس طرح کرو، فرض کی کرنی ہے تو اس طرح کرو، تراویح کی کرنی ہے تو اس طرح کرو، عشاء کی کرنی ہے تو اس طرح کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. زبان سے کرنا یہ بدعت ہے.
یہ جو نبی سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اس لیے اے لوگو ایسی چیز سے پرہیز کرو جو بدعت ہے، جسے شیطان نے ایجاد کیا ہے، یہ اسلام نے، اللہ نے، رسول نے اس کو نہیں بتلایا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور عجیب و غریب معاملہ، ایک بات اور بتاؤں، دو بدعتیں عجیب و غریب بڑی شدت کے ساتھ ہماری قوم کے اندر رائج ہے کہ جس کا چھوڑنا اتنا ضروری ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ دونوں شیطان کی لگائی ہوئی۔ ایک اب عجیب و غریب نماز جیسی اہم عبادت جو توحید کے بعد ہمارے اوپر ہے، شیطان نے اس کو برباد کرنے کا مکمل اسکیم بنا کر طریقہ بتلا کے رکھا ہوا ہے۔ کیا؟ شروع کرو تو بدعت سے۔ کیا؟ آدمی آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ یہ ہاتھ لے جاتا ہے، کان پر پکڑتا ہے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں، بعض لوگ یہاں چھواتے ہیں، یہ انگوٹھا یہاں کانوں سے لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بولو نہیں۔ انگوٹھے سے کان کو ٹٹولنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو انگوٹھے پکڑ یہ چھواتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، ہے کہ نہیں؟ ایسے تو کہتے ہیں نا، فرض اللہ تعالیٰ کے لیے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتنی دیر میں سورہ فاتحہ بھی گزر جائے ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ضرور کہے گا کہ نہیں کہے؟ سنت بھی اکیلے کھڑا ہوگا تو اتنی دیر کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے نہیں، یہ غلط ہے۔ ارے یہ ایک بدعت یہ۔ نمبر 2، آخر میں ایک بدعت رکھی ہے شیطان نے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے ہی امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے ملکوں میں جیسے ہی امام نے سلام پھیرا ویسے ہی پیچھے مؤذن کہتا ہے اللہم آمین، ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں پھر برحمتک یا ارحم الراحمین، صاحب چلو جمعے کی، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دعا مانگتے ہیں ہمارے لوگ، آپ سب ہم ہی ہیں، ہماری قوم ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہماری برادری ہے، سب کچھ ہم مسلمان ہیں، ایک برادری ہے، دعا بھی ہم مانگتے ہیں۔ امام دنیا ہم در و دیوار تک رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر اشارے کنائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ کیا ہے یہ جو دعا مانگ رہے ہو؟ اگر ہاتھ اٹھایا ہے تو کس کے دربار میں اٹھایا ہے؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور میں کہوں بھائی عبد الرحمن مجھے 10 روپے قرض دے دو یا 10 روپے صدقہ کر دو، ایسے مانگوں یا ایسے مانگوں تو آپ مجھے دو گے؟ چماٹ کھینچ کے مارو گے، بدتمیز آدمی۔ ابے یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ منہ ادھر کیوں کر رہا ہے، ادھر کیوں کر رہا ہے، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے، ادھر کھجلا رہا، ادھر کھجلا رہا، سلیقے سے مانگ۔ لیکن اگر میں آپ کے پاس آؤں، میں کہوں بھائی عبد الرحمن میں بڑا غریب ہوں، مسکین ہوں، عاجز ہوں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، دعا دوں آپ کو، مجھے 10 روپے دے دو، تو آپ کا دل نہ بھی چاہے گا تو 10 روپے نہ صحیح جتنا بھی ہوگا 5 روپے نکال کے دے دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ عجز اور انکساری اور مسکینیت اللہ کے دربار میں۔ لیکن آج بھی یہاں بھی دعا لوگ مانگتے ہیں، ہماری قوم، ہمارے ملکوں کے لوگ اللہ کی قسم ہے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ان کو وہ دعا سلیقے سے نہیں مانگتے۔ بتاؤ ایسی دعا قبول ہوگی؟ تو یہ ایک بدعت شروع میں، اور جیسے ہی نماز اہم ختم ہوئی ویسے ہی بدعت وہ شروع ہے۔ بعض مسجدوں میں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر امام صاحب اس میں الفاتحہ بھی ہوتی ہے آج کل، اور اس کے بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا، ہے نہیں؟ آج کل رائج ہے کہ نہیں رائج ہمارے ملکوں میں؟ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یہ بدعت ہے۔ سنت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہ آپ کو فرصت ہے نہ مولوی کو فرصت ہے، اور مولوی بتائے تو اس کا جہنم کیسے بھرے گا؟ اس لیے سنتیں ڈھونڈو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اپنا چہرے مبارک مقتدیوں کی طرف کرتے تھے، سارے مقتدیوں کی طرف، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ۔ اس کے بعد حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اے معاذ اللہ اکبر، سنو
اپنے شاگرد اللہ کے نبی کیسے سکھاتے تھے دعا. ہاتھ پکڑا, کہا یا معاذ انی احبک فی اللہ, اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت معاذ کہتے ہیں وَأَنَا أُحِبُّكَ یا رسول اللہ, میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا انا اعلمک کلمات, میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں, اگر تو یہ کلمات پڑھے تو تیرے گناہ زبدۃ البحر, سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اللہ اسے معاف کر دے. اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. اس کو پڑھا کرو. اسی طرح دوسری دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم لا, دوسری دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر, اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد آیت الکرسی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اس کے اور موت کے درمیان, اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے, بس وہ مرے گا جنت میں جائے گا. اتنی بڑی فضیلتیں شیطان نے چھڑوا کر اللہم آمین اور الفاتحہ پہ ٹھونک دی, نہ جس کا ثبوت ہے نہ کوئی دلیل ہے. تو شروع کرو تو بھی بدعت سے, اور جب نماز ختم ہو تو بھی گند سے. شروع میں بھی غلاظت لگا دی, اور یہ پانی گلاس کا ہے, اگر یہاں گو لگا ہو اوپر بھی گو لگا ہو, پیے گا کوئی؟ بولو. تو ایسا ہی ہے, نماز گند جا رہی ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی پنچ کر کے شیطان. مت پڑھو ایسی نماز. ہاں نماز سیکھو, نماز بولو پڑھنا سیکھو. جیسے ٹیلرنگ سیکھتے ہو, انجینئرنگ سیکھتے ہو, ڈاکٹری سیکھتے ہو, اور دنیا بھر کی تعلیمات سیکھ کر کے یہاں آئے ہو, ڈرائیونگ سیکھتے ہو, ایسے ہی نماز سیکھو. نماز دیکھی دیکھا مت پڑھو, نماز سیکھو. اور نماز کیسے سیکھو گے؟ اور کس سے سیکھو گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ان کے نام کی کتاب ہے نماز نبوی, بڑی اہم کتاب ہے, مدلل ہے, مختصر ہے, بڑی پیاری. اس سے نماز سیکھو گے. یا کتاب الصلاح, بہت ساری حدیثوں میں نماز سیکھو. مولویوں کے فتوے اور مولویوں کے مسئلے مسائل پہ عمل الا یہ کی قرآن و سنت کے مطابق, بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. کیونکہ بھی 15-20 منٹ باقی ہیں تو شیخ سے درخواست ہے کہ اختصار سے. بالکل بالکل, انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. ایک بہن کا سوال ہے, وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا عورتیں اس جگہ پر جا سکتی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں, اور اس جگہ کو روضہ اقدس کہنا چاہیے یا قبر رسول؟ اللہ, روضہ اقدس یہ ہماری عجمی زبان میں کہا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں. البتہ احادیث میں صحابہ کرام قبر النبی یا قبر الرسول ہی کہا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر. یہ روضہ اقدس یہ ہمارے یہاں کی زنانہ زبان ہے, یوں سمجھ لیجئے, یہ سمجھ لیجئے. روضہ اور فلانا اور فلانا, وہ روضہ کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک, قبر کہہ لو بس کافی. نمبر 2, عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے, لیکن بعض اہل علم نے یہ کہا بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, جا سکتی ہیں اور وہاں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کریں, کوئی حرج نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. اگر کوئی کہے کہ ہمارا سلام نبی کو پہنچا دیں, معذرت کے ساتھ سوال موضوع سے الگ ہے. کوئی بات نہیں, یہ کہنا کہ سلام ہمارا نبی تک پہنچا دو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا پتہ نہیں ہے, اسی وجہ سے وہ یہ بات کہتا ہے. سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا کوئی وہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے درود و سلام کے لیے فرشتے مقرر فرمائے ہیں, اور وہ فرشتے پوری دنیا میں گشت کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی میرے اوپر تم درود پڑھتے ہو وہ فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. تو فرشتے پہنچائیں, اس سے بڑھ کے بات اور کیا ہو سکتی ہے آپ کے درود کو, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نوکر رکھا ہوا ہے, وہ پہنچا رہے ہیں.
یہ کہنا کہ میرا درود جا کے نبی تک پہنچا دینا یہ حماقت ہے، جہالت ہے اور غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے نبی کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے درود تم پڑھو گے پہنچائیں گے فرشتے مجھ تک. ٹھیک ہے؟ بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ذرا سنبھال لیں جو جالیوں پر لٹکے ہوئے ہیں، خطرہ ہے کہیں نیچے نہ گر جائیں. مولانا صاحب فضائل اعمال نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ خضر علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن راجح اہل السنہ والجماعہ کا اور جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ نبی، حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام مر چکے ہیں، وہ زندہ نہیں. یہ جو لوگ خضر کے واقعات بعد میں درج کرتے ہیں کہ یہ خضر کو ہم نے دیکھا یا خضر نے ملاقات کی یا فلانے ولی اور فلانے، یہ اصل میں یہ خضر کو نہیں دیکھتے، یہ شیطان کو دیکھتے ہیں. یہ سب شیطان کے غلام ہیں، یہ شیطان کو دیکھتے ہیں، اور اس شیطان کہتا ہے میں خضر ہوں. میں کون ہوں؟ تو کہتے ہیں یہی خضر ہے. تو پھر یہ شیطانوں کو دیکھتے ہیں. یہ حضرت خضر تو مر چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں مر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خضر زندہ ہوتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتے، ایمان لاتے، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے، غزوہ بدر میں ہوتے، غزوہ احد میں ہوتے، غزوہ خندق میں ہوتے، غزوہ تبوک میں ہوتے، غزوہ حنین میں ہوتے، فتح مکہ میں ہوتے، ہمارے نبی کے زمانے میں ہوتے. لیکن کیوں نہیں آئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اسی فضائل اعمال میں ایسے علم گلم واقعات لکھے ہیں کہ ایک حاجی تھا، اس کو پیاس لگی، اتنے میں آنکھ کوئی آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے، یا وہ پیاس سے بے ہوش ہو گیا جنگل میں، تو کوئی آیا اس کو اٹھایا، ہاتھ پکڑا اور کہا آنکھ بند کر لے. آنکھ بند کر لیا، تھوڑی دیر میں مدینے کے بارڈر پہ پہنچ گیا. وہ کہا کہ دیکھ یہ سامنے مدینہ ہے اور میں خضر ہوں، جا کے میرے بھائی نبی سے میرا سلام کہہ دینا. واہ ماشاءاللہ، کیا شرم آ رہی تھی خضر علیہ السلام کو؟ یہ خضر نہیں تھا، یہ شیطان لعین علیہ لعنت اللہ علیہ تھا. یہ کون تھا؟ اور اس بیچارے حاجی کا ایمان بگاڑنے کے لیے آیا تھا. تو اس کا ایمان بگاڑا تو سارے اچھے شیخ الحدیثوں کے بھی ایمان بگڑ گئے. اس دور کے اپنے آپ کو مفتی محدث کہلانے والے، ان کے بھی ایمان بگڑ گئے اور بگڑتے جا رہے ہیں، اور ٹولیوں کے بگڑ رہے ہیں. چنانچہ باب الرحمہ پہ آج بھی بعض لوگ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں. اور سلام کیوں کرتے ہیں معلوم ہے؟ سلام کرتے ہیں خضر کو ڈھونڈتے ہیں. آپ تعجب کریں گے کیسے ڈھونڈتے ہیں خضر کو. آپ سے مصافحہ کریں گے تو اس انگلی سے آپ کا انگوٹھا دبائیں گے، اور جب دبائیں تو سمجھ لو کہ یہ ضرور خطرناک آدمی. کیوں دباتے کیوں ہیں؟ کہ پوچھو کہ یہ کیوں دبا رہے ہو بھائی انگوٹھا؟ کہتے ہیں خضر علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے. تو یہ انگوٹھا کیوں دباتے ہو؟ کہتے ہو خضر کی نشانی. کہتے ہیں خضر کی نشانی یہ ہے کہ ان کے انگوٹھے کی ہڈی نہیں ہے، تو دباتے ہیں کہ ہڈی ہے کہ نہیں. اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اقبال کے اوپر رحم فرمائے، اور اقبال کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. شاعر مشرق علامہ اقبال جو پیدا مغرب میں ہوا، جس نے تعلیم مغرب میں حاصل کی، یورپ میں، لیکن فکر اس نے اسلامی ہمیں تھی. آج اس کی تعلیم کو یورپ اور امریکہ ترجمہ کر کے خود عمل کر کے الٹا ہم کو پیٹ رہے ہیں. اور آج اس کی قوم اردو جاننے والی، اگر کسی سے کہو علامہ اقبال کا کوئی شعر یاد ہے تو پتہ ہی نہیں، یا کسی شعر کا مطلب پوچھو تو پتہ ہی نہیں. انہیں فلمی گانے ضرور یاد ہیں، انہیں ڈسکو ڈینسر اور پتہ نہیں کون کون سے گانے، لتا کے اور پتہ نہیں حیا کے، پتہ نہیں کس کے، سب کے معلوم ہیں. لیکن علامہ اقبال کا ایک شعر ان بچوں کو یاد. اپنے بچوں کو علامہ اقبال کی شاعری سکھلاؤ، اپنے بچوں کو دیوان یاد کرواؤ اقبال کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، وہ شاعری سکھلاؤ اپنے بچوں کو، تاکہ ان کے اندر ہمت اور جرأت اور شجاعت پیدا ہو. تو اقبال نے کہا تھا کہ تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی. تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی چھوڑ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. رستہ بھی ڈھونڈ. اپنی قوم کو تعلیم دیتے ہوئے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. یہ جو تم تقلید کر رہے ہو ملاؤں کے پیچھے پھلانے امام ڈھکانے امام، اس روش سے جا کے گلا دبا کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. یہ روش صحیح نہیں ہے. تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈو اور خضر کا سودا بھی چھوڑ دے.
کوئی بھٹک جاتا ہے جب ہی خضر آتے ہیں پکارنے کے لیے. غزوہ بدر ہوا خضر نہ آئے, نبی کریم کے دندان مبارک شہید ہوئے خضر نہ آئے, اور ان کے پیر و مرشدوں کو جو مرتے ہیں اور کہیں پیاسے مر رہے ہیں, کہیں بھٹک گئے, تو خضر آ کے ان کو مدینہ مکہ پہنچاتے ہیں. استغفر اللہ, سب بکواس ہے. یہ بدعقیدگی اور توہم پرستی اور شیطان پرستی کی دلیلیں ہیں. اللہ اس دلدل سے اس امت کو نکالے. جو ابھی تک اس جاہلیت میں پھنسے ہوئے ہیں وہ امریکہ اور یورپ سے کیا مقابلہ کریں گے؟ خاک. جو قوم آسمان پر کمندیں ڈال چکی ہے اس سے یہ خضر ڈھونڈنے والے مقابلہ کریں گے؟ انہیں تو شیطان اس فوج میں نظر آئے گا خضر کی شکل میں, تو کہیں گے ارے باپ بھاگو, خضر تو امریکہ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, چھوڑو چلو چلو امریکہ کی طرف. ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہوا ہے جناب, ہوا ہے یہ واقعہ. خیر تاریخ میں نہیں پلٹنا چاہ رہا, یہ ہندوستان میں ہوا ہے, میں بتاتا لیکن وقت نہیں ہے. چلیے. جزاک اللہ خیر. محمد اسلم انصاری صاحب پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعا مانگنے کا کیا حکم ہے, کیا جائز ہے؟ نہیں, یہ بدعات ہیں, اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں, نواسہ رسول کے صدقے قسم علی اور حسنین اہل بیت کے یہ تمام سب خرافات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت ہیں, نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. اس لیے ان تمام سب چیزوں سے بچنا چاہیے, بدعات اور خرافات ہیں. جزاک اللہ خیر. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ پاک دنیا کو نہ پیدا فرماتا, کیا یہ درست ہے؟ واہ, یہ سراسر جھوٹ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ابھی میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ قاعدے سے بڑھ جائیں کیوں ان کو میں نظر نہیں آ رہا. پیچھے سے بھائی نے اشارہ کیا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی صحیح حدیث نہیں موجود ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ اگر اللہ مجھے نہ پیدا کرتا تو پوری دنیا کو نہ پیدا کرتا. ایک روایت بیان کی جاتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین, اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان ہم پیدا نہ کرتے. یہ روایت سراسر جھوٹی ہے, یہ روایت سراسر جھوٹی ہے, باطل ہے, گڑھی ہوئی ہے, جوتے کی نوک پر ہے. یہ ہمارے نبی کا فرمان نہیں. یاد سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب اتنی ڈیرنگ سے میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے, ورنہ پلپلے رہو گے تو دوسرا کوئی جبے قبے والا آئے گا, یہ شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ربانی وہ اماموں کو مانتے ہی نہیں, اس کی بات مانتے ہو, وہ تو جھوٹا ہے, بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے, یہ دیکھو ہمارے حضرت نے لکھا ہے. کہہ دو بکواس مت کرو, اللہ رسول کی عزت ہمارے دلوں میں ہے بھائی. ہم اتنے بڑے گستاخ نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی کے کلام کو کہیں جوتے کی نوک پہ, نعوذ باللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ بڑے کانفیڈنس, بڑے وثوق اور بڑے یقین کے ساتھ جب کوئی بات آتی ہے تب کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ جوتے کی نوک پر ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ روایت صحیح. جزاک اللہ خیر. وہ کون سے عالم دین ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جنت میں جانے والے صرف 4 قبیلے کے لوگ ہوں گے؟ ایک تو عالم الغیب والشہادہ اللہ ہے, سب سے بڑا عالم ہے کہ نہیں, جس نے کہا 4 قبیلے کے لوگ جائیں گے. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ترجمہ, اللہ کی جو اطاعت کرے گا, جو رسول کی اطاعت کرے گا, اللہ انہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن رکھے گا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. یہ 4 کیٹیگری ہے جو جنت میں جائے گی, یہ اللہ کا فرمان ہے. اب اگر کوئی مولوی کہتا ہے کہ جنت میں صرف 4 کیٹیگری کے لوگ جائیں گے, اس میں شیخ ہیں, سید ہیں اور مغل ہیں اور پٹھان ہیں, یہ 4 ہیں. یہ 4 ہیں. یہ ہمارے ہندوستان کے مولوی ہیں جو شیخ صاحب ہیں, اتفاق سے ہمارے عاقل بھائی کے قریبی ہیں, ان کے بستی کے دیوبند ہی کے ہیں یا کہاں کے ہیں واللہ, ایک عالم ہیں, انہوں نے انصاب پر ایک کتاب لکھی ہے, نہیں وہاں کے نہیں ہے, وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. اب وہ نام ہے دماغ میں لیکن میں لینا نہیں چاہتا. بہرحال ایک آپ اشارہ سمجھ گئے آپ. انہوں نے اپنی کتاب الانصاب, اس طرح کی کتاب ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے
کہ 4 کیٹیگری کے لوگ جنت میں جائیں گے، شیخ ہیں، سید ہیں، مغل ہیں، پٹھان ہیں، باقی اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، نبی، رسول اور شہداء، صالحین، یا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بس جو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے اور انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر قیامت کے دن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر گھر میں کوئی انتقال کر گیا تو گھر کی عورتیں جنازے کی نماز کس طرح پڑھیں؟ واللہ جنازے کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں انتقال ہو گیا ہے، مسجد میں جنازہ ہو رہا ہے تو ساری عورتیں جائیں مسجد میں، مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھیں۔ اور ہاں الحمدللہ جاتی ہیں ہماری عورتیں مسجد کے اندر، پورے گھر ہی کیا رشتہ داروں کی عورتیں، جتنے مرد آتے ہیں اسے کہیں زیادہ عورتیں پہنچ جاتی ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جانتے ہو ابن تیمیہ؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے اندر تعداد مورخین نے بتلائی ہے، صرف عورتوں کی تعداد 1 لاکھ کے برابر تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بعض علماء نے بتایا کہ ابن تیمیہ کے جنازے میں عورتیں اتنی کثیر تعداد میں کیوں شریک ہوئیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں جو تقلیدی جال بچھا ہوا تھا اور طلاق ثلاثہ کا مسئلہ تھا کہ 3 طلاق اگر کسی نے اپنے بیوی کو دے دی تو تینوں واقع ہو جاتی ہے، ابن تیمیہ نے اس کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں غلط قرار دے کر کے یہ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے یہ نہیں کہا ہے کہ 3 طلاق دے دو تو 3 واقع ہو جاتی ہے، بلکہ اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاق دے تو 1 ہی واقع ہوگی۔ اور اس مسئلے نے عورتوں کو جو شجاعت اور وہ بہادری دی تھی جو آج ہمارے ہندوستان میں عورتوں کو ملی ہوئی۔ بھلا پتہ ہے آپ کو، ہندوستان میں عورتوں نے باقاعدہ مولویوں کے منہ پر ٹیپ لگا دی ہے، شترتون چپکا دیے گا، چپ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سارے مولوی بغاوت کر گئے، آپس میں بٹ گئے۔ ایک مسلم پرسن اللہ بنایا تو دوسرے نے کہا مسلم پرسن اللہ جدید بناتے ہیں، کہ حکومت نے بھی فیصلہ کر دیا۔ حکومت نے کہا بھائی تمہارے قرآن میں حدیث میں 3 طلاق 1 ہی مانی جاتی ہے، باختر تو کہنے نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، تو مت مانو قرآن حدیث کی بات کو۔ تو آج تو کافر بھی پیٹے گا، ایسے ہی پیٹتے۔ تو ابن تیمیہ نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں قرآن میں حدیث میں نہیں ثابت ہیں کہ وہ تینوں ہوتی ہیں، بلکہ 1 ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ مسئلہ اس قدر ان کے دشمن بھی ہوئے لوگ، لیکن الحمدللہ بہت کافی اللہ کے فضل سے اصلاح ہوئی اور عورتوں نے راحت کا سامان، راحت کی سانس لی۔ عورتوں نے اس خوشی میں، اس تشکر میں، اس احسان مندی کے تلے ان عورتوں نے امام ابن تیمیہ کو یہ خراج عقیدت پیش کی تھی کہ جب وہ مرے تو 1 لاکھ عورتوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی تھی، اور مرد تو خیر جو تھے وہ تھے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو عورتیں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں۔ مسجد کے اندر نماز جنازہ ہوتی ہے، مسجد کے اندر جائیں، نماز پڑھیں جنازے کی، یا اگر میدان میں ہے تو میدان میں بھی پردہ کیا جائے، عورتیں پڑھیں اور مرد پڑھیں اس کے پیچھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بے شک جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ گھر میں اگر سانپ آ جائے ہم 3 دن تک انتظار کرتے رہیں گے؟ حدیث میں غالباً 3 مرتبہ اس کو بھگانے کا حکم ہے۔ یہ مدینے کا حکم ہے، مدینے کے اندر آپ کے گھر میں جنات رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا مدینے میں جن رہتے ہیں، مدینے میں جن رہتے ہیں۔ اب کسی نے یہ لکھا ہے 3 دن یا 3 مرتبہ، اب مجھے جو علم ہے 3 دن کا، بھائی نے لکھا ہے 3 مرتبہ، شک مجھے بھی پیدا ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کی بات صحیح ہے تو میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، ہم تحقیق کر لیں گے، آپ بھی تحقیق کر لینا، میں بھی جا کے دوبارہ حدیث میں دیکھوں گا کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا 3 دن کہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی تحقیق کر لینا، کرو گے؟ تاکہ اس مجلس میں یہی فیصلہ ہو جائے، قیامت کے دن نہ ہو میں ربانی نے کہا تھا 3 دن تو وہ نعوذ باللہ ہم جھوٹے بنے، اور وہ 3 بار اللہ کے نبی نے فرمایا ہو۔ مجھے جو علم ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں جن ہوتے ہیں، اس لیے 3 دن ان کو اجازت کہو کہ نکل جائیں۔ اب بھائی نے کہا 3 مرتبہ، تو وہ مجھے پتا نہیں ہے، میں جا کے پھر دیکھوں گا انشاءاللہ، تو آپ لوگ بھی تحقیق کر لینا، ٹھیک ہے؟ یا اگر کوئی اہل علم بیٹھے ہیں، کسی کو بالضبط یقین ہے کہ وہ 3 مرتبہ تھا یا 3 دن تھا تو بتا دیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ حدیث دیکھیے 3 مرتبہ،
3 مرتبہ 2 گواہیاں ہیں تو میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، اور اللہ کے نبی نے گویا 3 مرتبہ فرمایا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے بھائیوں، اب غلط ہے تو ان کے سر پہ ہے، میں اپنی طرف سے رجوع کرتا ہوں۔ ربانی صاحب، جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہے جبکہ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ دیکھو، اولاً اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، 73 فرقے ہوں گے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کے اوپر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور وہ محسن ہیں امت کے، اپنے امت کے لوگوں کو بتا کے گئے ہیں 73 فرقے ہوں گے، اور ان فرقہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا دنیا میں، یہ ہوں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ان میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے، 1 فرقہ جنتی ہوگا۔ پوچھا گیا وہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اور ایک دوسری روایت میں ہے ما انا علیہ الیوم واصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے میں جس پر ہوں آج اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں آج، وہ قیامت تک جو لوگ اس پر قائم رہیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو، ایمان سے نماز روزہ بعد میں، پہلے ایمان اور عقیدہ کتابیں یہ تمام سب کھنگال لو، دیکھو کہ کون کس عقیدے پر ہے، جو صحابہ نبی کے عقیدے پر ہوں وہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور جو ان کے عقیدے پر نہیں ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، بھلے کثیر تعداد میں ہوں، اور جو لوگ صحابہ اور نبی کے ایمان اور عقیدے اور عمل پر ہیں وہ لوگ بھلے اکیلا کیوں نہ ہو، وَلَوْ كُنْتَ وَحِيدًا فَأَنْتَ الْجَمَاعَةِ، تم اکیلے کیوں نہ ہو تم ہی جماعت ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ نہ سوچو تم اکیلے نبی کے اور صحابہ کے راستے پر ہو تو تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، یہ 99 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ دفن کرتے وقت کیا قبر پر اذان دینا جائز ہے؟ نہیں، یہ بدعت ہے، غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کی 2 رکعات کا پڑھنا کیا جائز ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ نماز 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو حکم ہے ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتلائی، ایک نماز وہ ہوتی ہے جو کسی سبب سے ہمارے اوپر لازم ہوتی، ہمارے لیے وہ لازم نہیں ہے لیکن وہ کسی سبب سے ہمارے اوپر آئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے طواف کیا، اب جب طواف کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، طواف کی تو طواف نہ کرتے تو وہ 2 رکعت نماز، تو طواف کرنے کی وجہ سے وہ نماز آپ کے اوپر لازم ہوئی۔ ایسے ہی جب آپ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد میں نہ بیٹھیں، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اگر آپ عصر بعد بھی مسجد میں آئیں تو اہل علم کہتے ہیں چونکہ آپ عصر بعد بھی مسجد میں آئے ہیں اور بیٹھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ پڑھو، حالانکہ منع ہے، لیکن مسجد میں آنا سبب ہے، اس سبب سے آپ کے لیے یہ ضروری، اگر نہ آتے تو آپ کے اوپر پڑھنا۔ ایسے ہی فجر بعد کا بھی حکم ہے، تو کچھ مخصوص حالات ہیں جو آپ کے لیے وہ وقت آتے ہیں، وہ چیز آپ کے اوپر لازم ہوتی ہے، اگر وہ حالات نہ آئے تو آپ بری ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ کیا وضو کرتے وقت سر کا مسح کرنے کے بعد انگوٹھوں کو چومنا چاہیے؟ سر کے مسح کرنے میں انگوٹھوں کو چومنے سے کیا مطلب ہے؟ غلط ہے، یہ تمام سب خرافات ہے۔ جی، تزمین کی طرف سے کیا اعلان ہے کہ ہر جمعے کی شب عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں درس ہوتا ہے اردو میں، آپ کو سب سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور تشریف لایا کریں۔ سوال یہ ہے شیخ کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کو حدیث کی روشنی میں واضح فرما دیں۔ مرد اور عورت کے حرکات اور سکنات، رکوع، سجود، دعا، کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے، صرف لباس میں فرق ہے کہ مرد بغیر ٹوپی بغیر سر ڈھکے بھی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن عورت بغیر سر ڈھکے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ مرد بنیان پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے مگر عورت بغیر پردہ کیے ہوئے، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت صرف چہرہ اور ہتھیلی نظر آنی چاہیے، پیر بھی نہیں دکھنے چاہیے، یہاں تک کہ ساکس پہن لے، بعض اہل علم نے لکھا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساکس نہ بھی پہنے تو بھی نماز اس کی ہو جائے گی، البتہ اس کے کپڑے اتنے لمبے ہوں کہ وہ ایڑیاں ڈھک جائیں۔ المہم تو کوئی ضروری نہیں ہے، وہ نماز ہو جائے گی، یہی فرق ہے۔ اور مردوں کے لیے ٹخنے کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے، عورتوں کا ٹخنے کے نیچے ایڑیاں ڈھکنی چاہیے، مردوں کا ٹخنے کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے، یہی چند فرق ہیں، بقیہ نماز میں کہ کوئی فرق مرد اور عورت کے اندر نہیں ہے، اور جو لوگ فرق کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔
کنفرم ہے. جزاک اللہ خیر. جی اگر کوئی خاوند کسی چھوٹی موٹی بات پر بیوی کو گالیاں نکالے اور وہ شادی کرنے کو بولے تو اس پر بیوی کیا کرے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھو، کوئی شوہر اگر اپنے بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شوہر قیامت کے دن پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے بیوی کے اوپر ظلم کیا ہے. کیونکہ وہ بیوی ہے، وہ ہماری نوکرانی نہیں ہے، تمہاری نوکرانی نہیں. شادی ہوئی ہے نہ کہ تمہاری نوکرانی بن کے آئی ہے، اس لیے اسے گالی نکالنا، گلوچ بکنا یہ حرام ہے. اور قیامت کے دن اس کا اجر، اس کا مواخذہ، اس کی گرفت انشاءاللہ ہوگی اگر وہ معافی تلافی بیوی نے معاف نہیں کیا ہے. تو ایک تو یہ ہے. نمبر 2، اگر وہ یہ کہتا میں دوسری شادی کروں گا تو بہرحال اس کے لیے حلال ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ دوسری شادی کی بات کر رہا ہے تو کرنے دو اس کو. جاؤ بھائی، ہم کون ہوتے ہیں اللہ اور